اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ہماری گفتگو چل رہی ہے تعارض کے بارے میں، اور بتایا گیا تھا کہ تعارض کے معنی کیا ہے، یعنی تنافی بین الدلیلین۔ تعارض یعنی تنافی بین الدلیلین، یعنی دو دلیلوں کے درمیان منافات پائے جائے، تنافی پائے جائے، ایک دلیل دوسری دلیل کی مخالفت کرتی ہو، اس کو منع کرتی ہو۔ بتایا تھا کہ تعارض جب دو دلیل لفظی کے درمیان ہو تو اس کے کچھ قواعد ہیں جس کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلا کیا تھا کہ بات مستحیل ہے کہ معصوم علیہ السلام کے دو کلام ہوں اور ان میں سے ہر ایک جو ہے وہ صورت قطعیہ اس سے کشف ہوتی ہو، تو یہ محال ہے کہ ایک کلام دوسرے کلام کی مخالفت کر رہا ہو، یعنی ایک کلام دوسرے کلام کے مخالف ہو، یعنی اس سے تناقض لازم آتا ہے، اور تناقض معصوم کے کلام میں نہیں پایا جاتا۔ دوسری بات تھی کہ مثلا دو کلاموں میں سے کوئی کلام جو ہے معصوم علیہ السلام سے صادر ہوا ہو نص صریح اور قطعی کے ساتھ، اور دوسرا جو ہے وہ ظہور پر دلالت کرتا ہو، دوسرے میں ظہور کی وجہ سے مثلا جو ہے وہ معنی سمجھ میں آ رہے ہیں، ہمیں بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ تو یہاں اس میں بتایا تھا کہ پہلے والے میں کیا بتایا کہ مستحیل ہے معصوم علیہ السلام سے ایسی بات صادر ہو، کیوں؟ کیونکہ اس سے تناقض لازم آ رہا ہے اور معصوم کے کلام میں تناقض نہیں پایا جاتا۔ دوسرے میں کیا ہے، دوسری کو بتایا تھا کہ جسے مثال دی تھی مثلا جو ہے وہ کہ ایک صیغے میں یا ایک جگہ پر تو معصوم کے کلام سے مثلا نص صریح، معصوم کلام میں نص صریح پائی جاتی ہے، معصوم کلام میں نص صریح ہے، اور دوسری جگہ جو ہے وہ ظاہر ہے مثلا۔ تو بتایا تھا کہ جب جہاں نص صریح ہوتی ہے وہاں ہم ظہور کو مؤخر کریں گے اور نص صریح کو مقدم کریں گے، یعنی نص صریح کو لیں گے اور ظہور کو چھوڑ دیں گے، نص صریح کو لیں گے اور ظہور کو چھوڑ دیں گے، کیونکہ نص صریح کا مقابلہ ظہور نہیں کرتا۔ صحیح، نص صریح ہے اور ظہور جو ہے وہ ظہور ہے۔ جیسے مثال دی تھی، جیسے مثلا کلام معصوم علیہ السلام کا کلام اشارے اس بات کو کہے یجوز للصائم یلتمسا فی الماء حال صومہ، کیا یجوز للصائم ان یلتمس فی الماء حال صومہ، یعنی یہ کلام صریح ہے، نص صریح ہے کہ صائم کے لیے جائز ہے کہ وہ پانی میں غوطہ لگائے، حالت روزہ میں روزہ دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا جائز ہے۔ دوسرا ظہور کیا تھا، مثلا ظہور یہ تھا مثلا جیسے لا تلتمس فی الماء وانت صائم، یعنی تم پانی میں غوطہ نہ لگاؤ جب تم روزے سے ہو۔ تو یہ دونوں کلام ایک دوسرے کے کیا ہیں، یعنی مخالف ہیں، لیکن ایک نص صریح ہے اور دوسرا ظہور ہے۔ ایک میں جو دلالت ہے وہ ظہور پر ہے اور ایک میں نص صریح ہے، پہلے والے میں نص صریح اور دوسرے والے میں ظہور ہے۔ تو اس میں قاعدہ یا مثلا طریقہ یہ ہے کہ جب نص صریح اور ظہور آپ مثلا جو ہے وہ ایک دوسرے کے مقابل ہوں تو کسے لے جاتا ہے، نص صریح کو لے جاتا ہے، کیونکہ نص صریح میں جہاں قوت زیادہ ہوتی ہے اور ظہور میں اتنی قوت نہیں ہوتی کہ وہ نص صریح کا مقابلہ کر سکے مثلا۔ تو لہٰذا وہاں پر کیا پھر نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ یہ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ مثلا ہم نص صریح کو لیں گے جو جائز قرار دے رہی ہے، لیکن ہم جو ہے وہاں پر دوسرے میں ظہور میں جو نہیں ہے اس کو ہم قرات پر حملے کر دیں گے مثلا۔ صحیح، یعنی مکروہ ہے روزہ دار کے لیے، تاکہ دونوں جمع ہو جائیں، نص صریح بھی اور ظہور بھی جمع ہو جائیں۔ تو وہاں کیا نتیجہ نکلے گا کہ مثلا مکروہ ہے روزہ دار کے لیے پانی میں غوطہ لگانا۔ اب ہے تیسرا، نمبر 3، قد یکون موضوع الحکم، نمبر 3، قد یکون موضوع الحکم الذی يدل علیہ احد الکلامین اذیق نطاقا واخص دائرۃ من موضوع الحکم الذی يدل علیہ الکلام الاخر۔ کیا ہے کہ ہوتا ہے کبھی ہوتا ہے حکم کا موضوع حکم جو ہے کبھی کیا ہوتا ہے، دو کلاموں میں سے کسی ایک کلام کا جو موضوع حکم ہوتا ہے وہ تن ہوتا ہے،
مضیف ہوتا ہے، اخص ہوتا ہے دوسرے کے کلام کے موضوع سے. بات واضح؟ یعنی کیا کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک کلام کا موضوع دوسرے کلام کے موضوع سے اضف ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے یا اخص ہوتا ہے. مثال مثلا ان یقال فی النص فی نص، مثلا نص میں یہ بات کہی جائے الربا حرام، نص میں کیا آیا؟ الربا حرام. ویقال فی نص آخر، اور دوسری نص میں کہا جائے الربا بین الوالد وولدہ مباح، والد اور والد کے درمیان یعنی بیٹے اور باپ کے درمیان جو ہے ربا وہ مباح ہے، یعنی حرام نہیں ہے. ایک نص میں کیا آیا؟ کیا آیا؟ الربا حرام. تو کیا ہے کہ مثلا نص میں آئے الربا حرام اور دوسری نص میں آئے الربا بین الوالد وولدہ مباح. مثلا فالحرمۃ تدل فالحرم التي يدل علیہ النص الاول موضوع عام، بس جو نص حرمت پر دلالت کر رہی ہے اس کا موضوع عام ہے. جو نص حرمت پر دلالت کر رہی ہے اس کا موضوع کیا ہے؟ عام ہے. اور جو دوسری والی نص ہے جو جائز پر دلالت کر رہی ہے، اباحت پر دلالت کر رہی ہے، مباح ہونے پر دلیل ہے، اس کا موضوع خاص ہے. پہلے والے میں کیا ہے؟ الربا حرام، تو ربا عام ہے، عام. اور ربا حرام، ربا حرام، جہاں بھی ربا صادق آئے گا وہ حرام ہے. لیکن دوسرے میں کیا ہے؟ لا ربا، یا مثلا الربا بین الوالد وولدہ مباح. تو یہاں خاص ہو گیا باپ اور بیٹے کے درمیان جو ربا ہے اس کی بات کر رہے ہیں. جو باپ اور بیٹے کے درمیان ربا ہے اس کی بات کر رہے ہیں، تو خاص ہو گیا. تو کیا کہا؟ تیسرا کیا طریقہ ہے؟ تیسرا قاعدہ یہ ہے کہ موضوع حکم ایک کا دوسرے سے اخص ہو. ایک کلام میں اخص ہو، ازخ ہو، عزیق ہو یعنی تنگ ہو، اور دوسرے میں کیا ہے؟ عام ہو. تو مثال جیسے الربا حرام یہ عام ہے، مثلا نص میں ایک نص میں آیا الربا حرام یہ عام ہے، وہ ساتھ ایسے موضوع ہے. دوسرے میں نص میں کیا آیا؟ الربا بین الوالد وولدہ مباح. تو یہاں پر جو ربا ہے وہ خاص ہے، کس کے درمیان؟ باپ اور بیٹے کے درمیان. یہ حلال ہے، جائز ہے، مباح ہے. تو یہ خاص ہے اور وہ عام ہے. تو اگر عام اور خاص کا مسئلہ ہے تو ظاہر ہے ان یقال فی نص مثلا فالحرمۃ التي يدل عليها النص الاول، جس پہ پہلے نص دلالت کر رہی ہے موضوع عام، اس پہ یعنی جو حرمت پہ دلالت کر رہی ہے نص اس کا موضوع عام ہے. لأنها تمنع باطلاقها عن التعامل الربوي مع اي شخص، اس لیے کہ اس میں کیا ربا حرام، ربا حرام سب کے لیے، بین مثلا ہر انسان کے اوپر ربا حرام ہے، چاہے وہ کسی سے بھی لے، سب کے لیے حرام ہے. لیکن دوسرے والی کا موضوع خاص ہے. والاباحۃ فی النص الثانی موضوع خاص، اور جو اباحت پائی جاتی ہے دوسرے والی نص میں اس کا موضوع خاص ہے، کیونکہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہے. لأنها تسمح بالربا بین الوالد وولدہ خاصۃ، اس لیے کہ یہ نص جو ہے دوسرے والی یہ جائز قرار دے رہی ہے ربا کو باپ اور بیٹے کے درمیان. والاباحہ فی النص الثانی موضوع خاص لأنها تسمح بالربا بین الوالد وولدہ خاصۃ. وفی هذه الحالہ نقدم النص الثانی علی الاول، ایسی حالت میں ہم کیا کریں گے؟ نص ثانی کو اول پہ مقدم کریں گے. ہاں کیا کریں گے؟ جب اس طرح کا معاملہ ہو جہاں ایک خاص ہو اور دوسری عام ہو مثلا اس طریقے سے، تو ہم کسے مقدم کریں گے؟ گویا خاص کو عام پہ مقدم کر دیں گے، عام پہ مقدم کریں گے، کیونکہ خاص ہے یعنی ربا بشکل عام حرام ہے، لیکن باپ بیٹے کے درمیان جو ہے وہ حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ جو عام نص ہے وہ عام سب کے لیے بول رہی ہے، سب کے لیے کہہ رہی ہے. لیکن جو نص بعد میں ہے، جو دوسری نص ہے وہ کہہ رہی ہے کہ نہیں بھائی باپ بیٹے کے درمیان نہیں بنے. جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تمام لوگ زمانے کی قسم سب گھاٹے میں ہیں، الا الذین آمنوا سوائے اس کے جو ایمان لائے مثلا، تو یعنی ایمان لانے والے مستثنا ہو گئے. یعنی عام اگر ہے اس کے مقابلے میں خاص ہے تو پھر جو ہے وہ کسے مقدم کیا جائے گا؟ گویا خاص کو کیا جائے گا. کیوں؟
لأنه يعتبر بوصف أخص موضوعا من الأول قرینۃ علیہ، اس لیے کہ جو ہے یعتبر جانا گیا ہے اپنی وصف کے ساتھ یہ اخص سے موضوع ہے، یعنی اس کا موضوع خاص ہے۔ بھائی تمام عام کو منع کیا کہ بھائی عام طریقے سے ربا جائز نہیں ہے، لیکن باپ بیٹے کا مسئلہ ہے، اس کا خاص مسئلہ ہے، اس میں مثلا جو ہے وہ جائز ہے۔ بدلیل ان المتکلم لو اوصل کلامه الثانی بکلام الاول فقال الربا فی التعامل مع اي شخص حرام ولا باس به بین الوالد وولده لابطل الخاص مفعول العام وظهوره فی العموم۔ تو اس طرح جو ہے وہ خاص نے باطل کر دیا عام کے مفہوم کو، مفعول کو، وظہورہ فی العموم، اور اس کے ظہور کو عموم میں۔ کہہ رہے ہیں کہ قد یکون موضوع الحکم الذی يدل علیہ احد الکلامین اضیق نطاقا وخص دائرۃ۔ موضوع جو ہے وہ موضوع حکم الذی يدل علیہ احد الکلامین کہ جس پر جو ہے وہ ایک کلام جو ہے دو کلاموں میں سے کوئی ایک دلالت کر رہا ہے، اضیق نطاقا، وہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ کیا ہو، دو کلاموں میں سے ایک جو ہے وہ کیا ہو، یعنی دائرہ اس پر تنگ ہو، وخص اور خاص ہو، اخص ہو اس سے، من موضوع الحکم الذی، اس حکم کے موضوع سے کہ جو یدل علیہ الکلام الاخر، جس پر جو ہے وہ دوسرا کلام دلالت کر رہا ہے۔ دو کلام ہے، ایک کلام کا موضوع ازق یعنی مضیق ہے، تنگ ہے، اور ایک کا اوسع ہے، وسیع تر ہے۔ ومثال ہو یقال فی نص الربا حرام، مثلا نص میں یہ آئے کہ ربا حرام ہے، عام ہے یہ۔ ویقال فی نص آخر، اور دوسری نص میں کہا جائے الربا بین الوالد وولدہ مباح، ربا بیٹے اور باپ کے درمیان کیا ہے، مباح ہے۔ فالحرمہ التی يدل علیہ النص الاول، پس وہ حرمت جس پر جو ہے وہ نص اول دلالت کرتی ہے کہ کیا، الربا حرام، یہ نص اول اس پر دلالت کرتی ہے، الربا حرام يدل علیہ النص الاول، موضوع عام، اس کا موضوع کیا ہے، عام ہے پہلے والی نص کا، یعنی الربا حرام۔ ٹھیک، لأنها تمنع، اس لیے کہ جو ہے منع کرتی ہے، بإطلاقها، اپنے اطلاق کے ساتھ، اپنے اطلاق کی وجہ سے، کیا، الربا حرام جو نص ہے اپنے اطلاق کی وجہ سے یہ منع کرتی ہے ان التعامل الربوی مع ای شخص، کہ کسی بھی تعامل ربوی کو کسی بھی شخص کے ساتھ، یعنی جس میں ربوی تعامل ہے، سود والا ہے، بیاج والا جو ہے لین دین، اس سب کو منع کرتی ہے کسی کے ساتھ بھی۔ والاباحہ فی النص الثانی، اور جو نص ثانی میں اباحت پائی جاتی ہے، موضوعها خاص، اس کا موضوع خاص ہے، لأنها تسمح بالربا، اس لیے کہ وہ اجازت دیتی ہے کس چیز کی، ربا کی، بین الوالد و ولدہ، باپ اور بیٹے کے درمیان، خاصتاً، خاص، بس صرف خاص ہے یہ کس سے، باپ اور بیٹے سے۔ پہلے والے کیا ہے، عام ہے، منع کرتی ہے کسی بھی شخص کے ساتھ ایسے تعامل کو کہ جسے ربا کہا جا سکے، اور دوسرے والے جو ہے وہ خاص ہے، باپ اور بیٹے سے۔ وفی هذه الحالہ نقدم النص الثانی علی الاول، ایسی حالت میں جہاں پر نص اول عام اور نص ثانی خاص، مثلا جہاں پر ایک نص عام ہو اور ایک خاص ہو، تو وہاں پر ہم جو ہے وہ خاص کو مقدم کریں گے عام پر، نقدم النص الثانی، ہم نص ثانی کو مقدم کریں۔ نص ثانی کیا ہے، نص ثانی کیا ہے، الربا بین الوالد و ولدہ مباح، اس کو ہم مقدم کریں گے علی الاول، اول کیا ہے، الربا حرام، مطلقاً حرام ہے، لأنہ یعتبر بوصفہ اخص، اس لیے کہ دوسرے والے، لأن النص الثانی، اس لیے کہ نص ثانی یعتبر بوصفہ، وہ اس کا اعتبار کیا گیا ہے اس کے وصف کے اعتبار سے، اس کی صفت کے اعتبار سے، اخص موضوعاً، کہ اس کا جو موضوع ہے وہ کیا ہے، اخص ہے، من الاول، پہلے والے سے، پہلے والے کا موضوع عام ہے اور دوسرے والے کا موضوع خاص ہے، قرینۃ علیہ، جو اس پر قرینہ ہے، بدلیل ان المتکلم لو اوصل کلامہ الثانی، اس دلیل کے ساتھ کہ اگر متکلم جو ہے وہ اپنے کلام کو مستمر رکھے، بے کلام ہی اول، اپنے اول کلام کے ساتھ
یعنی اگر متکلم اپنے کلام کو ملا دے پہلے دوسرے کلام کو پہلے کلام سے ملائے فقال تو جس طرح کہے گا الربا فی التعامل مع ای شخص حرام. کیا کہے گا؟ الربا فی التعامل مع ای شخص حرام ولا بأس به بین الوالد و ولدہ. اس طرح کہے گا صحیح. الربا فی التعامل مع ای شخص حرام ولا بأس به بین الوالد و ولدہ. ربا جو ہے وہ کسی کے ساتھ بھی تعامل ربا بھی حرام ہے لیکن جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے باپ اور بیٹے کے درمیان ربا میں. لَأَبْطَلَ الْخَاص مَفْعُولَ الْعَامِّ وَظُهُورِهِ فِي الْعُمُومِ. تو خاص نے باطل کر دیا مفعول عام کو، عام کے مفعول کو اور اس کے ظاہر ہونا عموم میں، اس کو باطل کیا. وَقَدْ عَرَفْنَا سَابِقًا. اور ہم اس بات کو جان چکے ہیں پہلے ان القرینہ تقدم علی ذی القرینہ کہ قرینہ جو ہے کس پر مقدم ہوتا ہے؟ ذی القرینہ پر مقدم ہوتا ہے سوا ان کانت متصلہ او منفصلہ، چاہے وہ متصلہ ہو یا منفصلہ ہو. اس بات کو ہم جان چکے ہیں کہ قرینہ ذی القرینہ پر مقدم ہوتا ہے کہ قرینہ ذی القرینہ پر مقدم ہوتا ہے. قرینہ چاہے متصلہ ہو یا منفصلہ ہو مقدم ہوتا ہے ذی القرینہ پر. وَيُسَمَّ تَقْدِيمُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ تَخْصِيصًا. اور جب ہم خاص کو عام پہ مقدم کریں گے تو اسے کیا کہیں گے؟ تخصیص کہیں گے. اس کا نام رکھا جاتا ہے تخصیص. وَيُسَمَّ تَقْدِيمُ الْخَاصِ عَلَى الْعَامِ تَخْصِيصًا. جس وقت پر خاص کو عام پر مقدم کیا جائے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ علم اصول کی اصطلاح میں تخصیص کہتے ہیں. للعام اذا كان عمومه ثابتا بادات من ادوات العموم. کب؟ جب عام ہو اور اس کا عموم ثابت ہو ادوات عموم میں سے کسی ادات کے ذریعے. ادات عموم مثلا کل، جمیع، کافہ، عامہ، تمام، یہ سب چیزیں یہ ادات عموم میں سے ہیں. تو جس کا عموم جو ہے وہ ایسا عام جس کا عموم جو ہے وہ ثابت ہو ادات عموم سے ادوات عموم، یعنی ادات عموم کے ذریعے ادوات عموم میں سے، یعنی کوئی ایک کلمہ اس کے شروع میں ہو جو عموم پہ دلالت کرے، اس کے ذریعے عام سمجھا جائے. جو الفاظ ہیں جو جو ہے ادات ہیں عموم کے. وَتَقِيدًا اذا له اذا كان عمومه ثابتا بالاطلاق وعدم ذکر القید. کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ جب آپ عام کو خاص کریں گے تو اسے کیا، جب آپ خاص کو مقدم کریں گے عام پر تو اسے تخصیص کہا جائے گا علم اصول کی اصطلاح میں. اور جب آپ جو ہے وہ تقید کہا جائے گا کب؟ لہو و تقیداً لہو، آپ اسے قید کریں گے اذا کان عمومہ ثابتاً بالاطلاق، جب اس کا عام ثابت ہو اطلاق کے ذریعے. وعدم ذکر القید، اس میں قید نہ ہو. ویسمى الخاص فی الحالۃ الاولی مخصصا وفی الحالۃ الثانیہ مقیدا. یعنی آپ اس بات کو تقریباً پہلے گزرا ہے یہ کہ عموم کے لیے الفاظ پائے جاتے ہیں، عموم کے لیے عام کے لیے الفاظ ہوتے ہیں، ادات ہوتے ہیں، اور خاص جو ہے وہ سمجھ میں آتا ہے اطلاق کی عبارت سے، اطلاق سے سمجھ میں آتا ہے. وہ استغفر اللہ، مطلق جو ہے وہ کہیں سمجھ میں آتا ہے عدم ذکر القید، مثلا عدم ذکر القید، اس میں کوئی قید کا ذکر نہ ہو. یعنی عام اور مطلق میں کیا فرق ہے؟ عام کے لیے الفاظ ادات ہوتے ہیں اور مطلق کے لیے ادات نہیں بلکہ قید کا نہ ہونا ہی کافی ہے. یعنی مقدمات حکمات اس سب سے سمجھا جاتا ہے. صحیح. تو کہہ رہے ہیں بتقیداً لہو اذا کانا عمومہ ثابتاً، اور تقید ہوگا وہ جب اس کا عموم جو ہے وہ ثابت ہو بالاطلاق، اطلاق کے ذریعے، وعدم ذکر القید، اور اس میں کسی قید کا ذکر نہ کیا گیا ہو تو پھر اسے تقید کیا جائے گا. یعنی اگر عام کو تخصیص اور گویا مطلق کو تقید، یعنی عام کے لیے عام کو خاص کیا جاتا ہے مثلا، صحیح، اور جو ہے مطلق کو مقید کیا جاتا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ
جس وقت پر ہم خاص کو مقدم کریں عام پر تو اس تخصیص کہا جاتا ہے، اور تقیید کریں، تقیید کس کے لیے ہوتا ہے؟ جس میں عموم جو ہے اطلاق کے ساتھ ہو اور اس میں کوئی قید نہ پائی جاتی ہو۔ وَيُسَمَّى الْخَاص فِي الْحَالَةِ الْأُولَى، پہلے والی حالت میں جو خاص کا نام رکھا گیا ہے وہ مخصص رکھا گیا ہے، کہاں؟ جب ہم عام کو خاص پر، جب ہم خاص کو عام پہ مقدم کریں، صحیح ہے۔ وفی الحالت الثانیہ مقیدان، اور دوسرے والی حالت میں جو ہے وہ جہاں جو ہے وہ مطلب کو کے لیے قید ذکر کی جا رہی جو اسے مقید کہیں گے۔ جب ہم خاص کو مقدم کریں عام پر تو وہاں تخصیص ہوتی ہے، اور جب مقید کو ہم مقدم کریں مثلا جو ہے وہ مطلق پر تو وہاں تقیید ہوتی ہے۔ پہلے والے کو مخصص اور دوسرے والے کو پہلی حالت میں مخصص اور دوسری حالت میں مقید کہا جائے گا۔ وعلی هذا الاساس يتبع الفقيه في الاستنباط قاعدة عامة وهي الاخذ بالمخصص والمقید وتقديمهما على العام والمطلق، اور اس بنا پر جو ہم نے ابھی پڑھا ہے اوپر یہ، جب عام اور خاص پائے جائیں تو عام کو مقدم کیا جاتا ہے خاص پر، یا مقید کو مقدم کیا جاتا ہے مطلق پر۔ اس بنا پر جو ہے وہ، اس قاعدے کی بنا پر جو ہے فقیہ اتباع کرتا ہے اپنے استنباط مسئلہ شریعہ کے استنباط میں، کس چیز کی؟ اس قاعدہ عامہ کی۔ وہ کیا ہے؟ واہی کون سا قاعدہ عامہ؟ واہی الاخذ بالمخصص والمقید وتقدیمهما على العام والمطلق، کہ علیہ السلام ورحمۃ اللہ، کہ لیا جائے گا مخصص اور مقید کو اور ان دونوں کو مقدم کیا جائے گا عام اور مطلق پر۔ یعنی اگر عام ہے کلام تو وہاں پر جو ہے مخصص کو لیا جائے گا، اور اگر جو ہے وہ مطلق ہے تو وہاں پر مقید کو مقدم کیا جائے گا۔ الا ان العام والمطلق يظل حجة في غیر ما خرج بالتخصیص والتقیید، سوائے اس کے کہ عام اور مطلق جو ہے وہ حجت رہے اس چیز میں بھی کہ جو خارج ہو کس سے؟ تخصیص سے اور تقیید سے۔ اذ لا يجوز رفع اليد عن الحجة الا بمقدار ما تقوم الحجة الاقوى على الخلاف لا اكثر۔ انشاءاللہ یہ کل پڑھیں گے کیونکہ زیادہ ہو جائے گا۔ بہرحال اس کو انشاءاللہ کل جو ہے وہ پورا کرتے ہیں کیونکہ وقت تمام ہو گیا، بلکہ زیادہ ہو گیا۔ الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ، خدا حافظ۔